نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل المشی الی المساجد باب نمبر 189 مساجد کی طرف چل کر جانے کی فضیلت کا بیان۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا كلما غدا او راح، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے، صبح شام جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا مہمان ہے جو مسجدوں کی طرف جاتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو جو اللہ کے گھر میں جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، اس کا میزبان اللہ پاک ہے۔ جب بھی وہ مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کا اکرام فرماتے ہیں، اس کے لیے جنت میں نعمتوں کو تیار کرتے ہیں، جنت کو تیار کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں عام طور پر جو بھی بندہ کسی کے گھر کوئی مہمان جاتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون کون سی نعمتیں دے گا، اپنے مہمان کے لیے کس کس نعمتوں کو تیار کرے گا۔ عام طور پر دنیا میں تھوڑا کھاتا پیتا آدمی ہو تو کئی طرح کی نعمتیں تیار کرتا ہے۔ سردی ہے تو پہلے سوپ بھی ملتا ہے، چلو بھائی سوپ پی لو، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ کوئی میٹھا بھی ہوتا ہے، دیسی حلوے بھی ہوتے ہیں دیسی گھی میں بنے ہوئے، کیوں جی صاحب؟ تو یہ نعمتیں ہوتی ہیں نا، ایک عام آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کن نعمتوں سے نوازے گا اسے، اور کب کب تیار کرتا ہے؟ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ مسجدوں کی طرف چل کر جانا، ہر قدم پر اللہ پاک گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے۔ اور ایک درجہ ایک حدیث میں آیا، یہ ایسے فرق ہوگا جنت کے ایک درجے کا دوسرے درجے میں، جیسے کہ زمین پہ رہنے والے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کتنا فاصلہ ہے، ایسا ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اگلی روایت ہے وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتہ، جس شخص نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا، جو شخص گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ اور ہم نے پیچھے باب الوضو میں پڑھا تھا کہ جو شخص وضو پر جو پانی اس کے جسم پر لگتا ہے، ہاتھوں پر لگتا ہے، تو ہاتھوں سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ چہرے پر لگتا ہے، چہرے سے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چہرے سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ پاؤں پر جو پانی لگتا ہے اللہ تعالیٰ پاؤں سے ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن نمازی آدمی جو وضو کرتا رہتا ہے، اس کا ہاتھ، پاؤں، چہرہ، جسم کے وہ اعضاء جہاں جہاں پانی لگتا ہے وضو کا، وہ چمکدار ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کو ان کے چمکتے ہوئے چہروں سے اور چمکتے ہوئے جسم کے اعضاء سے جس کے وہ وضو کرتے ہیں ان سے پہچان لوں گا۔ اچھی طرح وضو کرے، جو فرمایا من تطہر فی بیتہ، جس شخص نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا، ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف گیا، یعنی اللہ کے گھر، مسجد اللہ کے گھر ہے تو مسجد کی طرف گیا وہ اچھی طرح وضو کر کے۔ فرمایا لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرے۔ نماز فرض ہے، وہ کسی نماز کو ادا کرنے کے لیے، کسی بھی فرض کو ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جائے تو فرمایا کانت خطواتہ احداہما تخط خطیۃ والاخری ترفع درجہ، رواہ مسلم۔ فرمایا اس کے ہر قدم رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اور دوسرے قدم سے اللہ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ جب انسان اچھی طرح وضو کرے، مسجدوں کی طرف جائے، نماز ادا کرنے کی نیت سے جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر بندے کے
اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، اس کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ یہ مسجدوں کی طرف باوضو ہو کر چل کر جانے کی فضیلت ہے، کیونکہ ہم بات پڑھ رہے ہیں مساجد کی طرف چل کر جانے کی فضیلت، تو یہ ساری اس سلسلے میں یہ ساری احادیث مبارکہ فضائل میں آ رہی ہیں۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه وقالت لا تخطئ صلاة فقيل له۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان سے بھی زیادہ دور سے مسجد میں آتا ہو، یعنی وہ سب سے زیادہ دور سے آنے والے تھے مساجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، اور کوئی نماز بھی ان کی نہیں قضا ہوتی تھی، یعنی مسجد سے کوئی نماز ان کی چھوٹتی نہیں تھی، ہر نماز میں وہ آ جاتے، حاضری دیتے، ہر نماز میں پہنچتے۔ ان سے کہا گیا اگر تم کوئی گدھا خرید لو کہ اندھیرے اور سخت گرمی میں اس پر سوار ہو کر آیا جایا کرو، یعنی تم کوئی سواری خرید لو تاکہ تمہیں آنے میں آسانی ہو، تو انہوں نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے برابر میں ہو، یعنی مسجد کے قریب ہو، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف چل کر جانا اور جب میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس ہوں تو میرا گھر کی طرف لوٹنا یہ سب ثواب لکھا جائے، میرا مسجدوں کی طرف جانے کا بھی اور واپس اپنے گھر جانے کا بھی اللہ مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے تیرے لیے تمام ثواب کو جمع فرما دیا، یعنی اللہ تجھے آنے کا بھی، ہر قدم پر آنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے اور واپس اپنے گھر والوں کی طرف جانے کا بھی اللہ رب العزت تجھے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف مسجد کی طرف جانے پر ہی ثواب نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کی طرف جو واپس لوٹے گا اللہ غفور رحیم ہے، اس پر بھی اللہ پاک اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بندہ سوچے کہ سفر کو کر کے چلا گیا واپس جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا، نہیں، اللہ کی رحمت کے خزانے، قدرت کے خزانے وہ بہت وسیع ہیں، وہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑی شان والا ہے، تو وہ واپس جانے پر بھی یہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ اگلی روایت ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ قال خالد البقاء حول المسجد فاراد بنو سلمة ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال لهم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہ خالی ہوئی تو بنو سلمہ، یہ قبیلہ تھا بنو سلمہ، انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی تو اس قبیلے نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مسجد کے قریب ہی ہم شفٹ ہو جائیں، وہیں گھر اپنے بنا لیں۔ بس جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کی جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ فقال بنی سلمہ، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ سے ارشاد فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، فقالوا ما یسرنا انا کننا تحولنا، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو سلمہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں، تم جو قدم اٹھاتے ہو مسجد کی طرف آنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، وہ قدم تمہارے لکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم مسجد کے قریب منتقل ہوں، یعنی انہوں نے پھر ارادہ بدل لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مسجد سے دور ہی رہیں گے تاکہ آنے جانے پر ہمیں اجر و ثواب زیادہ ملتا رہے۔ اگلی روایت ہے وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے بارے میں تمام لوگوں سے زیادہ ثواب پانے والا وہ شخص ہے جو ان میں سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے۔ نماز کے لیے جو شخص دور سے چل کر آتا ہے وہ زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے، کیوں؟ ہر قدم پر اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت میں درجات بلند فرماتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے۔ اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے
کہ وہ امام کے ساتھ نماز کو ادا کریں. کوئی شخص آتا ہے مسجد میں اور ابھی جماعت کو دیر ہے اور وہ بیٹھتا ہے مسجد میں اور نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تاکہ با جماعت نماز ادا کرے، تو فرمایا اس کا اجر و ثواب اس شخص سے کہیں زیادہ ہے جو اکیلا نماز پڑھ کر سو جاتا ہے. کوئی آیا، اس نے دیکھا ابھی جماعت کو دیر ہے، اکیلے پڑھ لی، یا جو لیٹ آیا اکیلے نماز پڑھی، تو با جماعت نماز پڑھنے والے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. جو انتظار کرتا ہے بیٹھ کے، اسے انتظار کرنے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اگلی روایت میں فرمایا وان بریدہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بشر المشائین فی الظلم الی المساجد فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، رواہ ابو داؤد والترمذی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو. اندھیروں کے وقت جو مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں، اللہ قیامت کے دن انہیں نور عطا فرمائے گا، تو ان کو اس نور کی خوشخبریاں سنا دیجیے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یعنی قیامت کے دن جب نیک لوگ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے ان کو کہ ان کا نور ان کے دائیں ان کے سامنے کی طرف چل رہا ہوگا، آگے آگے دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، ایمان کا نور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہوں گے کہ جس کے ایمان کا نور مدینے سے لے کر صنعا کے علاقوں تک، یمن کے علاقوں تک اس کے ایمان کے نور کی روشنی ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اتنا اعلیٰ نور عطا فرمائے گا، اتنا زیادہ نور عطا فرمائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر آپ انہی میں سے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے گا جن کے ایمان کا نور بہت دور تک روشنی کر رہا ہوگا. تو فرمایا کہ جو لوگ رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں ان کو نور کی خوشخبریاں سنا دیجیے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص رات کے اندھیروں میں یعنی مسجد کی طرف آتا ہے، فجر اور عشاء جو اندھیروں کے لیے وقت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور ایمان عطا فرمائے گا. قیامت کے دن ان کو ایمان کا نور ہوگا جو ان کے لیے روشنی کر رہا ہوگا. کئی لوگ ہوں گے جن کے ایمان کی روشنی بہت اعلیٰ ہوگی، کسی کی کم ہوگی. یہاں تک فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان کا نور صرف اتنا ہوگا کہ اس کے پاؤں کے ناخن کے آگے آگے، جو انگوٹھا ہوتا ہے پاؤں کا انگوٹھا، انگوٹھے کے ناخن کے آگے آگے صرف وہ روشنی کر رہا ہوگا، یعنی ٹارچ جیسے روشنی ہوتی ہے نا، اتنی روشنی بھی. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوگی کہ پاؤں کے انگوٹھے کے آگے آگے روشنی ہو. اور کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہاں گھوپ اندھیرا ہوگا، پل صراط جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کے اوپر ایک پل کو رکھا جائے گا جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں. ہر انسان کو حکم ہوگا اس پر سے گزرو، ہر انسان اس پر سے گزرے گا. نیک لوگ بھی گزریں گے، گناہ گار بھی گزریں گے. نیک لوگ تیز رفتاری سے گزر جائیں گے. طویل حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ تیز رفتار سے ایسی لمحے میں گزر جائیں گے. کچھ لوگوں کا ایمان جن کا کمزور ہوگا ان کی رفتار بھی کمزور ہوگی، دوبارہ وہاں پر نور کی روشنی کی ضرورت ہوگی. کچھ لوگ ہوں گے جو دیکھ نہیں پائیں گے، اندھے ہو جائیں گے، دیکھ نہیں پائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے، قرآن و سنت سے منہ پھیرا ہوا ہے، جنہوں نے جو عمل نہیں کر رہے، جو پڑھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو ہمارے ذکر سے، اس یاد دہانی سے، قرآن و سنت سے منہ موڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اس کے روزی میں تنگی ہوگی، اس کو زندگی میں تنگی ہوگی، سکون نہیں ہوگا دلوں میں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر دیں گے. اندھا کر دیں گے کس کو؟ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی، قرآن حکیم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا اگلی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور درجے بلند کرے؟ اللہ تمہیں درجے بلند، درجوں والی جنت عطا کرے، تمہارے جنت میں درجے بلند ہو. صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے، ضرور ارشاد فرمائیے. قال اسباغ الوضوء علی المقاری
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشقتوں کے باوجود پورا وضو کرنا، مشقت ہو، سردی ہو، ٹھنڈ لگے، پانی بھی ٹھنڈا ہو، پھر بھی انسان اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، تو یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے وضو کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَقَصْرَةُ الْخُطَىٰ وَقَصْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، مسجدوں کی طرف چل چل کر جانا، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ جانا، یعنی جیسے حدیث میں ہے، ہم نے پیچھے پڑھی کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ باوضو شخص جو مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کے ارادے سے یا فرض ادا کرنے کے ارادے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر درجات بلند فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، وَقَصْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف چل کر جانا، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ رواہ مسلم۔ فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز ادا کر لینے کے بعد کوئی شخص بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، مسجد میں دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، جیسے سردیوں میں ایک نماز کے بعد تھوڑا وقت گزرتا ہے پھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہ شخص جو اللہ کے گھر میں بیٹھا رہے، یہ بھی اسے اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اس نماز کا ہی اجر و ثواب دیا جاتا ہے جب تک کوئی انتظار میں بیٹھا رہے نماز کے۔ فرمایا یہی رباط ہے، بس یہی رباط ہے، اور رباط کہتے ہیں محاذ جنگ پر پڑاؤ کو، یعنی سرحد کی حفاظت کے لیے یا کوئی جنگ کے علاقے میں کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں وقت جو گزار رہا ہے، جو وہاں ٹھہرا ہوا ہے، اللہ کے دین کے لیے جہاد کر رہا ہے، اس پر ایسا ہی اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، یہی رباط ہے۔ اگلی حدیث ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد کی طرف کثرت سے آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ جب کسی شخص کو دیکھو کہ یہ شخص مساجد کی طرف آتا جاتا رہتا ہے، کئی ایسے ہمارے علاقوں میں، محلوں میں، کالونیوں میں ایسے بزرگ ہوتے ہیں، ایسے نمازی لوگ ہوتے ہیں جو وضو کر کے جب جا رہے ہوتے ہیں نا مسجد کی طرف، بندہ غفلت میں کبھی بھول جاتا ہے، نماز کا ٹائم پتہ نہیں چلتا، کسی نئے علاقے میں کسی دوست کے گھر گیا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں باوضو ہو کر، نورانی سی کیفیت ہوتی ہے ان کے چہروں پر، بندہ سمجھ جاتا ہے یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کبھی پتہ نہیں ہوتا نا بھائی، ہمارے علاقے میں تو مثال 4 بجے ہو رہی ہے نماز، اور ان کے ہاں 4:15 ہے کہ 4:30 ہے، پتہ نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو مسجد کی طرف جاتے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے نماز کا وقت ہونے والا ہے، چلو بھائی مسجد کی طرف چلیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جب تم مسجدوں کی طرف زیادہ آتا جاتا دیکھو، ان کے ایمان کی گواہی دو۔ مسجدوں کی طرف چل کر جانا یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے، یہ ایمان والا ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا قال اللہ عز وجل انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی مساجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والا ہونے کی نشانی ہے مسجدوں کی طرف چل کر جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باوضو ہو کر مساجد کی طرف جانے کی اور نمازوں کی حفاظت کرنے کی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔